ڈنڈا کھانے اور بے ہوش ہونے کے مختصر ترین درمیانی عرصے میں میرے ذہن میں پوری شدت سے بس ایک ہی خواہش ابھری تھی کہ کاش میں کسی طرح سیتا کو کمرے میں موجود خطرے سے ہوشیار کر سکتا، لیکن میں اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوبارہ ہوش آیا تو چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور میرا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ سیتا، میں نے آہستہ سے پکارا اور کمرے کی گونج نے فوراً ہی واضح کر دیا کہ وہ بے سر و سامان کمرہ بند تھا۔ اپنی آواز کا جواب نہ پا کر میں پریشان ہو گیا اور سر کی شدید تکلیف کے باوجود صورتحال کے بارے میں غور کرنے لگا۔ عبدالباقر کی حویلی اور پھر اس کے مردانہ حصے میں وہ واقعہ پیش آنا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ احاطے کی اونچی دیواروں میں بنے ہوئے داخلی پھاٹک پر مسلح محافظ مامور تھا، جسے دھوکہ دے کر اندر داخل ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ احاطے سے اندر داخل ہونے کے بعد دو خدمتگاروں کے ہوتے ہوئے مردانہ حصے میں گھسنا اور پھر ہماری خوابگاہ میں داخل ہونا کسی اجنبی کے لیے کسی بھی طور ممکن نہیں تھا۔ اس سے صرف ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ حملہ آور جو بھی تھا اندر کا ہی آدمی تھا، مگر اندر کے آدمی کو مجھ سے کیا پرخاش ہو سکتی تھی؟ اس کمرے میں گھور اندھیرا تھا اور میں فوری طور پر ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا، ورنہ سیتا کے بارے میں بھی کچھ اندازہ ہو جاتا۔ پتہ نہیں اسے بھی بے ہوش کیا گیا تھا یا ساری افتاد صرف میرے ہی لیے تھی، اور اگر وہ میرے ساتھ ہی لائی گئی تھی تو یقیناً اس وقت تک بے ہوش تھی۔ میں نے کسل مندانہ انداز میں جیب ٹٹول کر ماچس نکالی تو تیلی کی روشنی میں مجھے سیتا چند گز دور ننگے فرش پر بے ہوش پڑی نظر آئی۔ میں نے بے چین ہو کر اپنی جگہ چھوڑی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ شاید اسے بھی بے ہوش کرنے کے لیے وہی بے رحمانہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کا میں شکار ہوا تھا، مگر سیتا کے لیے وہ چوٹ شدید تر ثابت ہوئی تھی۔ غالباً اس کے سر پر زخم آیا تھا، کیونکہ بڑا سا سفید رومال پٹی کے طور پر بھونڈے انداز میں اس کے سر کے گرد بندھا تھا اور اس پر ایک جگہ رسنے والے خون کا بڑا سا دائرہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے سیتا کو کئی بار ہلایا جلایا، لیکن وہ ہوش میں نہ آ سکی۔ میں اس کے قریبی فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ کمرہ خاصا بڑا تھا، مگر وہاں سامان کے نام پر ایک تنکا تک موجود نہیں تھا۔ کمرے میں حیرتناک طور پر کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا، بس لے دے کے ایک سیاہ دروازہ تھا جو یقینی طور پر باہر سے مقفل رہا ہوگا۔ نیچے سے اوپر تک سپاٹ دیواروں اور وہاں فضا میں بسی ہوئی بو اور سیلن کے باعث مجھے قوی شبہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی تہخانہ تھا۔ تہخانے میں مقید ہونے کا وہ احساس میرے لیے سخت اذیتناک تھا۔ عبدالباقر کے مہمان خانے کی آرام دہ خوابگاہ میں سوتے ہوئے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس محفوظ جگہ پر میرے اور سیتا کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہوگا۔ رسٹ واچ کے ریڈیم ڈائل پر نگاہ ڈالی تو وہاں 3 بج رہے تھے۔ باہر سورج کی چمکیلی دھوپ کا راج تھا، مگر تہخانے میں اندھیری رات کا وحشتناک سما تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ سو جانے کے کتنی دیر بعد ہم دونوں پر وہ ناگہانی افتاد نازل ہوئی تھی، مگر یہ بات یقینی تھی کہ میں کم از کم کئی گھنٹے تک بے ہوش رہا تھا۔ اب اتفاقات کے علاوہ نجات کی بس ایک ہی صورت تھی کہ عبدالباقر احمد کی روانگی کا انتظام کر کے واپس آتا اور ہم دونوں کو غائب پا کر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ہماری تلاش میں مصروف ہو جاتا۔ سیتا کے خون آلود زخم کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ خوابگاہ سے ہٹائے جانے سے قبل بستر کی چادر پر خون کا ایک آدھ دھبا ضرور پڑا ہوگا جو عبدالباقر اور یوسف کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا سکے گا۔ میں انتظار کے وہ لمحات بے عملی میں گزارنے کے بجائے سیتا کے زخم کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن اندھیرے کے باعث ہمت نہ کر سکا۔ میرے پاس ماچس کی تیلیوں کی تعداد محدود رہ گئی تھی اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس صحبت سے کتنی مدت کے بعد نجات ملے گی، لہٰذا میں اپنے جملہ وسائل نہایت کفایت سے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور پھر میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ایک ہاتھ سے تیلی جلا کر دوسرے سے سیتا کے زخموں کو چھیڑوں، جس کی شدت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میرے لیے اس غیر یقینی اور روح فرسا ماحول میں ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں سیتا کی کرہ گونجی اور میں اس پر جھک پڑا۔ اس بار سیتا کو پکارنا اور ہلانا جلانا سود مند ثابت ہوا۔ وہ جلدی ہوش میں آ گئی۔ میرا سر، میں کہاں ہوں؟ میں صفدر ہوں سیتا، تمہارا سر زخمی ہے۔ یہ اندھیرا کیسا ہے؟ ہمیں اغوا کیے جا چکے ہیں اور کسی تہخانے کی قید میں ہیں، ذرا ہمت سے کام لو۔ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی دھند صاف ہو گئی اور وہ تیزی سے فرش سے اٹھ گئی۔ یہ کیا بندھا ہوا ہے میرے سر پر؟ میں نے ایک دیا سلائی روشن کر لی۔
انہی لوگوں نے خون جذب کرنے کے لیے تمہارے زخم پر کپڑا باندھا ہوا ہے۔ اوہ خدایا، انہوں نے میرے سر پر نہایت بے دردی سے ضرب لگائی تھی، اور ان کی تعداد 2 تھی۔ اگر ایک لمحے پہلے بھی میری آنکھ کھل گئی ہوتی نا تو یہ نوبت نہ آتی۔ غنیمت ہے کہ ہم دونوں کو اکٹھے ہی رکھا گیا ہے، اگر الگ الگ ہوتے تو اپنی تکلیف سے زیادہ دوسرے کی فکر میں ہی گھلتے رہتے۔ ویسے ہوگی تو حماقت ہی، لیکن پھر بھی نکاسی کے دروازے کا جائزہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ توقع کے مطابق وہ باہر سے مقفل تھا۔ اس کی ساخت اتنی مضبوط تھی کہ اسے توڑنے کا خیال ہی بے سود تھا۔ میں سگریٹ کے کش لگاتا واپس لوٹ گیا۔ ہم سنا میں ہی ہیں یا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہماری بے ہوشی کا وقفہ خاصا طویل رہا ہے، مگر ہمیں اس مکان سے نکالا کیسے گیا ہوگا؟ بس نکال لیا گیا، ورنہ اس وقت قیدی نہ ہوتے۔ میں نہیں مان سکتی۔ مسلح محافظ اور پھر ملازموں کی فوج کو دن دہاڑے کس طرح دھوکہ دیا گیا ہوگا؟ رات کی تاریکی کے بارے میں تو پھر بہت سے مفروضات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ میرا ذہن اس واقعے کو اتنا سیدھا تسلیم نہیں کر رہا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے یہ عبد الباقر ہی کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا نام بھی نہ لو۔ اس کے بارے میں جو میں نے پختہ رائے قائم کی ہے، اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر دغاباز نہیں۔ واقعات کی کڑیاں یکجا ہونے کے بعد بھی نہیں؟ کیسے واقعات؟ ہم سے متعارف ہونے کے بعد ہی اس کے عزائم خطرناک تھے، لیکن یوسف اور احمد کی موجودگی میں وہ ہم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ رکو نہیں، پوری بات کرو۔ اس نے احمد کی زبان سے ایتھوپیا روانگی کی خواہش کا اظہار سنتے ہی فوراً ذمہ داری قبول کر لی، اور اس طرح ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کر دیر تک اپنی غیر حاضری کا جواز مہیا کر لیا۔ اپنی ذات کو شبے سے بالاتر رکھنے کے لیے جاتے جاتے یوسف کو بھی ساتھ لے گیا، اور موقع میسر آتے ہی اس کے وفادار ملازموں نے ہم پر دعویٰ بول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس حویلی کے کسی تہخانے میں قید کیے گئے ہیں؟ ضروری نہیں ہے۔ اس کے خاص ملازمین کی باہر آمد و رفت معمولات میں شامل ہوگی۔ ہم دونوں کو بے ہوشی کی حالت میں ڈال کر بآسانی باہر لے جایا جا سکتا تھا، لیکن عبد الباقر کو ہم سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہی بتا سکے گا۔ اس کی مرضی کے بغیر شاید اس کی حویلی میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہوگا۔ تم نے سن ہی لیا تھا کہ وہ اس قدر سخت گیر ہے کہ ذرا سی لغزش پر اپنے ملازمین کی چمڑی ادھیڑ دیتا ہے۔ تمہارے دلائل معقول ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ وہ ایسی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ صورت حرام بھی تو ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حرکت سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وقت بہت سست رفتاری سے رینگتا رہا۔ اس اندھیرے تہخانے میں گھڑی کے سوا ہمارے پاس وقت کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ہمیں اغوا کرنے والوں نے پلٹ کر ہماری خبر تک نہ لی تھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد رات کا 1 بج گیا۔ ہم دونوں کی آنتوں نے بھی اس طویل فاقے کے خلاف دبا دبا احتجاج شروع کر دیا، لیکن ہم ہر معاملے میں بری طرح بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ فرش ٹھنڈا تھا، مگر بیٹھے بیٹھے کمر جواب دینے لگی، لہٰذا ہم دونوں ہی اطمینان سے فرش پر پہلو بہ پہلو لیٹ گئے۔ رات 2:15 بجے کے قریب اچانک ہی ہم دونوں اچھل پڑے۔ ہمارے کانوں میں کسی ٹامی گن کے فائر کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی تھی۔ لہجہ بھر توقف رہا، پھر ٹامی گن دوبارہ چلی، اور اسی کے ساتھ رائفلوں کے ہولناک دھماکے ہونے لگے جو مختصر وقفوں کے بعد ابھر رہے تھے۔ ان آوازوں سے مجھے عجیب سی آسودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ اتفاق تو خارج اس قیاس تھا کہ ہمارے زندہ کے قریب 2 غیر متعلقہ فریق آپس میں لڑ پڑے ہوں، لہٰذا یہ بات یقینی تھی کہ ہم دونوں کی تلاش کا آغاز ہو چکا تھا، اور ہمارے نامعلوم ہمدرد مختصر عرصے میں تلاش کرتے ہوئے اس زیر زمین تہخانے کے نوا میں آن پہنچے تھے، اور ہمارے دشمنوں نے ان کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت شروع کر دی تھی۔ یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اغوا کرنے والے مجرم ہو اور اس وقت مقامی پولیس ان کے ٹھکانے پر چڑھائی ہو۔ ایسی صورت میں ہمارے ساتھ دونوں کا رویہ ایک ہی جیسا ہوگا۔ سیتا نے میری خوش فہمی پر مبنی رائے پر تبصرہ کیا۔ پھر اچانک فائرنگ میں شدت پیدا ہو گئی۔ ان دھماکوں میں ہمیں واضح طور پر انسانی چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دونوں فریقوں کے سروں پر انسانی لہو کی ہولی کھیلنے کا جنون سوار ہو گیا ہو۔ اسی وقت تہخانے کے دروازے کے باہر دھمک سنائی دینے لگی۔ آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ننگے پیروں سیڑھیاں اترتا تیزی سے تہخانے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سیتا کا بازو تھاما اور دروازے کے ساتھ والی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔
دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی بےتابانہ آواز کے بعد کھٹکا کھولا گیا اور پٹ وا ہوتے ہی ہانپتا ہوا کھیفلا اندر گھس آیا۔ کہاں ہو تم، کہاں ہو میرے دوست؟ اندر گھسنے سے پہلے ہی کرب میں ڈوبی ہوئی خوفزدہ آواز میں پکارا گیا۔ میں نے منہ سے ایک لفظ کہے بغیر دیا سلائی روشن کر دی اور وحشت زدہ شخص تیزی سے روشنی کی طرف مڑ گیا۔ وہ بالکل نہتھا ہم سے چند قدم دور موجود تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ اس کے نچلے دھڑ پر پیجامے نما لباس کے چیتھڑے اڑے ہوئے تھے اور وہ تازہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اوپری دھڑ برہنہ تھا جس پر نیلی اور سرخ دھاریاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ داہنی آنکھ ورم آلود تھی، رخسار بھی سوجے ہوئے تھے اور پھٹے ہوئے ہونٹوں سے خون روا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری خطا بخش دو۔ وہ گڑ گڑا کر روتے ہوئے میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ میں نادانستگی میں سازش کا شکار ہوا ہوں۔ تیلی بجھ گئی اور وہاں اندھیرا پھیل گیا۔ میں اس وقت خانے سے نکل کر باہر کی خبر لینے کے لیے بے چین تھا، مگر اس ادھڑے ہوئے خستہ حال حبشی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چاہتے کیا ہو تم؟ جلدی بتا ڈالو۔ میں نے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے اس کے سر سے پیچھے ہٹتے ہوئے درشت لہجے میں کہا۔ وہ آگے سرک کر دوبارہ کسی جونک کی طرح میرے قدموں سے لپٹ گیا اور زاروں قطار روتے ہوئے بولا، معاف کرو، یہ ٹھوکریں مار مار کر میرا بھیجا اڑا دو۔ میں نے اپنے آقا سے نمک حرامی کی ہے، میری یہی سزا ہے۔ میرے سوال کا جواب دو۔ عدنان۔ اس نے شاید اپنا نام بتایا۔ عبد الباقر میرا مالک ہے، مجھے زینی نے بہکایا تھا، اسی کے ساتھ میں نے تمہیں اس حال کو پہنچایا۔ مگر تم آقا سے یہی کہنا کہ اندھیرے میں تم نے بس ایک عورت کو ہی اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ تمہیں غائب پا کر وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے۔ اس نے درندے کی طرح ہر ایک کو ادھڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ فائرنگ کیسی ہے؟ میں اپنی کوٹری میں پڑا تھا، سنا ہے زینی کئی آدمیوں کے ساتھ گھسی ہے۔ وہ معصوم یہودن بڑی مکار نکلی، مالک نے میرا ایک ایک ریشہ بڑی بے رحمی سے ادھیڑا ہے۔ چلو میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ معاف کر دیا نا تم نے؟ وہ کسی پاگل کی طرح بے اعتباری سے میرے پیر چومنے لگا۔ اٹھو۔ وہ یوں بھڑک کر اٹھا جیسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی تو اسے اپنی معافی کے سلب ہونے کا اندیشہ ہو۔ دروازے سے نکل کر وہ یوں تاریک سیڑھیوں پر غائب ہوا جیسے قفس سے رہائی پانے والا پرندہ رکے بغیر آسمان کی وسعتوں کی طرف اٹھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم دونوں بھی تہخانے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اوپر بڑھ گئے۔ باہر آتے ہی فائرنگ کا شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ ہم عمارت کے جس حصے میں نکلے وہ ہمارے لیے اجنبی تھا اور وہاں کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا جو کسی طرف ہماری رہنمائی کر سکتا۔ فائرنگ کے جوش و خروش سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس رات جب تک دو میں سے ایک حریف فنا نہ ہو جائے وہ بارودی طوفان نہیں تھمے گا۔ فائروں کے درمیان ایک ہولناک چیخ گونجی جو یقیناً کسی مرنے والے کی آخری صدا تھی۔ اس موت گرفتہ چیخ کے ساتھ ہی عمارت سے ایک مسرت آمیز وحشیانہ غلغلہ بلند ہوا جس میں عبد الباقر کی آواز سب پر حاوی تھی۔ جہنم کی آگ میں ایک اور کندہ گیا، تو کب تک جمی رہے گی بنت الحرام؟ عبد الباقر کی آواز قہر، بربریت اور انتقام کے شعلوں سے دہک رہی تھی۔ میں سیتا کا ہاتھ تھام کر راہداریوں سے ہوتا ہوا اس سمت میں بڑھنے لگا جدھر سے عبد الباقر کی آواز آئی تھی، لیکن عبد الباقر اور اس کے ساتھیوں تک پہنچنا اتنا آسان ثابت نہ ہوا۔ کئی منٹ تک کمروں اور راہداریوں میں بھٹکنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ لوگ چھت پر مورچہ زن تھے۔ ہم 2-3 سیڑھیاں ہی عبور کر سکے تھے کہ باہر سے ایک اور دلدوز چیخ ابھری اور ایک ٹامی گن کی آواز دم توڑ گئی۔ ہم چھت پر پہنچے تو فضا میں رچی ہوئی بارود کی بوندیں حلق اور نتنے تک جلا دیے۔ عبد الباقر اور اس کے ساتھی ایک اور شکار مار لینے پر خوشی کے اظہار میں مصروف تھے۔ چھت پر عجب جنگی سما تھا۔ وسیع چھت پر چاروں طرف 3-3 فٹ اونچی دیوار بنی ہوئی تھی جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کئی انچ مربع کے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اگر وہاں مسلح افراد موجود نہ ہوتے تو یہی سمجھا جاتا کہ وہ سوراخ بارش کے پانی کی بہاؤ کی راہ ہموار کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اس وقت انہی سوراخوں میں سے رائفلوں کے نالے باہر نکال کر وہ لوگ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 3 اطراف میں گنتی کے آدمی مورچہ زن تھے اور ان کے ہتھیار بھی خاموش تھے، لیکن سامنے والے محاذ پر مارکا جاری تھا۔ کون ہے؟ عبد الباقر، یہ میں ہوں۔ میں جلدی سے چیخ پڑا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں للکارنے والا گولی ہی نہ مار دے۔ عبد الباقر اور یوسف اپنی رائفلیں پھینک کر والہانہ انداز میں ہماری طرف لپکے اور دونوں ہی
بیک وقت مجھ سے لپٹ گئے۔ شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں زندہ ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا تو میں اپنے محافظوں کی بوٹیاں گدھوں کو کھلا دیتا۔ عبد الباقر نے بھررائی آواز میں کہا، تم تھے کہاں؟ یوسف نے پوچھا۔ اسی عمارت کے ایک تہخانے میں۔ واللہ! عبد الباقر بفور حیرت سے بے اختیار چیخ پڑا۔ میں نے اپنے سر کو آہستہ سے اسبات میں جنبش دی۔ عمارت کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ادھر کا خیال بھی نہیں گیا۔ تمہیں میرے زندان میں کس نے ڈالا؟ تم ادھر کی خبر لو، یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں نے اسے یاد دلایا، کیونکہ اس کے ہٹتے ہی رائفلوں کا شور غیر منظم ہو کر رہ گیا تھا۔ ادھر آ جاؤ۔ یوسف مجھے عقبی دیوار کی طرف لے گیا، جہاں دو مسلح آدمی سینوں کے بل چھت پر لیٹے سوراخوں سے باہر نگراں تھے، لیکن ان کی رائفلیں خاموش تھیں۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ہم سوئے ہوئے تھے کہ اندھیرے میں ڈنڈا سنبھالے کوئی خوابگاہ میں گھس آیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سر پر ڈنڈا پڑ چکا تھا اور زبان اپنی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ مگر وہ تھا کون؟ سیتا کے سر پر تو خون بھی نظر آ رہا ہے۔ تھا یا تھی یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے عدنان کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ سیتا کے زخم پر پٹی اس نے خود ہی باندھی تھی۔ ہوش آیا تو تم زندان میں تھے؟ ہاں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ واپسی پر تم دونوں غائب تھے، خوابگاہ میں کو سراغ نہ مل سکا تو باقر ملازموں سے باس پرس کرنے لگا، اور جب ہر طرف سے لاعلمی کا اظہار ہوا تو وہ بے پھر گیا۔ پہلے ملازموں سے تھپڑوں کے ساتھ باس پرس کی گئی۔ اسی دوران پتہ چلا کہ زینی نامی خادمہ غائب تھی۔ پھاٹک والے محافظوں سے پتہ چلا کہ وہ دوپہر 12:30 بجے تنہا کسی کام سے باہر گئی تھی۔ عبد الباقر اسے نظر انداز کر کے ملازموں پر چابک گھمانے لگا۔ 11 بجے تک کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو وہ بے بس ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مردانہ حصے میں میرے پاس آیا، اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ ایک بختر بند کار نے پھاٹک سے اندر گھسنے کی کوشش کی اور گولیاں چلنے لگی۔ تو کیا وہ اندر گھسا ہے؟ ایک محافظ کو کچل کر وہ اندر آ گئے، مگر یہاں پوری حویلی بیدار تھی۔ ادھر متعدد رائفل ہیں اور پھاٹک پر 2 مسلح محافظ۔ ان کی زندگی کی ہر راہ مسدود ہو چکی ہے، 4 مارے جا چکے ہیں، شاید 2 باقی رہ گئے ہیں۔ اور زینی؟ وہ نام میرے ذہن میں بار بار کسی بچھو کی طرح ڈنک مار رہا تھا۔ باقر کے کئی آدمیوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ انہوں نے زینی کو حملہ آوروں کی کار میں سے اتر کر جھاڑیوں میں مورچہ سنبھالتے دیکھا تھا۔ بڑی خطرناک عورت لگتی ہے۔ عبد الباقر کو ابھی تک یقین نہیں آیا۔ زینی بڑی خوبصورت اور سیدھی لڑکی ہے۔ باقر نے یہودی ہونے کے باوجود محض دل بہلانے کے لیے اسے ملازم رکھ لیا تھا۔ یوسف نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ پھر شور بلند ہوا اور اس بار احاطے میں چیخوں کے بعد سناٹا چھا گیا۔ گنوں کے بند ہوتے ہی رائفلیں بھی خاموش ہو گئیں اور چنگھاڑتی ہوئی بارودی فضا پر چھایا ہوا وہ سناٹا غیر فطری محسوس ہونے لگا۔ تم زندان سے کیسے نکلے؟ جب سے اندر بند ہوئے تھے دروازے کو دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ وہ باہر سے مقفل ہوگا۔ فائرنگ کا شور سننے کے بعد اضطراری طور پر دروازے پر زور آزمائی کا ارادہ کیا تو وہ بآسانی کھل گیا اور ہم بلا توقف باہر نکل آئے۔ حیرت ہے کہ تمہیں اغوا کرنے والوں کو تم دونوں کو تہخانے میں منتقل کرنے کی تو مہلت مل گئی، لیکن دروازہ مقفل کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ حملہ آوروں کا مقصد محض کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی جگہ سے ہٹانا ہی رہا ہو۔ مگر کیوں؟ یوسف نے سوال کیا۔ جواب کی نوبت آنے سے پہلے عبد الباقر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو لاشیں اپنی جگہ چھوڑ دینے کی ہدایت کی تھی۔ زینی کے لیے؟ عبد الباقر نے یوسف کی بات کاٹ دی۔ ہاں، ایک آدمی لاشیں گننے گیا ہے، وہی زینی کی خبر بھی لائے گا۔ پھر ہم سب نیچے آ گئے۔ عبد الباقر کے بیشتر مسلح ملازمین زخمی نظر آ رہے تھے اور ان کے زخم واضح طور پر مقابلے کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ وہ سب عبد الباقر کے تشدد کا شاہکار تھے۔ دیوان خانے میں پہنچ کر یوسف نے عبد الباقر کو میری کہانی سنانی چاہی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ بات الجھ جائے گی اور ہم کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ ابھی واضح ہو جاتا ہے۔ عبد الباقر، یہ عدنان کیسا آدمی ہے؟ عدنان؟ تم اسے کیا جانو؟ زبان بند رکھو، تم نے جو فیصلہ کیا تھا شاید وہی مناسب تھا، اب اسی پر قائم رہو۔ اچانک سیتا دخل دے بیٹھی۔ یہ کیا پہلیاں شروع کر دی تم دونوں نے؟ عبد الباقر بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو گیا۔
میرے سوال کا جواب تو برادر، اس کا باپ اور دادا بھی میرے بزرگوں کے نمک خوار تھے، اس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہوں۔ اس کے باوجود آج تم نے اس کی مرمت کی ہے۔ اوہ، تو کیا وہ ولد الحرام؟ نتائج پر چھلانگ مت لگاؤ، یوں ہی تاؤ کھاتے رہے تو کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ جلدی بتاؤ، تم بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلے وعدہ کرو کہ عدنان کا بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ مگر کیوں؟ اگر اس نے کسی حرام زدگی کا ارتکاب کیا ہے تو میں اس کی ہڈیاں سرما کر دوں گا۔ اسے زینی نے بہکایا تھا۔ اصل قصہ تو اسی سے معلوم ہو سکے گا۔ میں اسے معافی دینے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ میرے الفاظ کا پاس رکھنا اب تمہارے اختیار کا معاملہ ہے۔ عبد الباقر نے للکار کر کسی ملازم کو پکارا اور عدنان کی طلبی کا حکم دے کر زخم خوردہ شیر کی طرح قالین پر ٹہلنے لگا۔ لیکن تم نے بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ یوسف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تہ خانے سے رہائی کا معاملہ نہ الجھتا تو میں اس کا نام اب بھی زبان پر نہ لاتا۔ اسی نے ہمیں قید سے نجات دلائی ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اغوا میں بھی ملوث تھا؟ اسے زینی نے کسی عمدہ طریقے سے بیوقوف بنایا ہوگا، ورنہ وہ میرے پیروں میں گر کر معافی نہ مانگتا۔ وہ یہ سن کر آیا تھا کہ حملہ آوروں میں زینی بھی شامل ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے مختصر الفاظ میں اسے عدنان کا قصہ سنا دیا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ زینی کے بہکاوے میں آ گیا ہوگا۔ عبد الباقر کے چہرے پر جھلاہٹ اور شکست کی علامتیں نمایاں تھیں۔ یہ تو وہی بتا سکے گا نا؟ اسی وقت باہر سے ایک ملازم اندر آیا اور عبد الباقر کے قریب ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر ہے؟ ہمارا ایک محافظ ان کی کار سے کچل کر مارا گیا، 6 آدمی زخمی ہوئے، ان کی 5 لاشیں پڑی ہیں۔ زینی شاید بے ہوش ہے کیونکہ اس کے جسم میں کچھ جنبش باقی ہے۔ اس کے پیٹ پر کاری زخم آیا ہے۔ پھاٹک بند کرا کے چاروں طرف آدمی پھیلا دو۔ میری اجازت کے بغیر نہ کوئی اندر داخل ہوگا اور نہ باہر جا سکے گا۔ زینی کو اندر لا کر اس کو بہترین طبی امداد دو، اور جب وہ ہوش میں آ جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ اور لاشیں؟ جہاں پڑی ہیں پڑی رہن دو، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آنے والا تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ چند لمحوں بعد عدنان رحم انگیز حالت میں وہاں لایا گیا۔ اس کا اوپری دھڑ بدستور برہنہ تھا، چہرہ دہشت سے تاریک ہو رہا تھا، پیشانی عرق تھی اور اس کے مضبوط بدن پر تشنج جیسی کیفیت طاری تھی۔ زخموں میں تکلیف کے باعث اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا دشوار ہو رہا تھا، اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں عبد الباقر کے قدموں پر جمی ہوئی تھی۔ تو سچ بولے گا عدنان، ورنہ میں اپنے مہمانوں کے دیے ہوئے امان سے بری ہو جاؤں گا۔ عبد الباقر نے غصے سے کہا۔ ابو نعمان جیسے اس خاندان کے نمک خوار کا پوتا میرے مہمانوں پر ظلم میں کیوں شریک ہوا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بتا دو مالک، تم نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے اس روسیا کو۔ بول۔ تخلیہ میں پوچھنا میرے مالک۔ نہیں، یہی بتا ان سب کے سامنے جن کی نگاہوں میں تو نے مجھے رسوا کیا۔ عدنان کی رگوں میں وفا کا لہو دوڑ رہا ہے مالک۔ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، اپنے مالکوں میں سے کسی کا حکم مانا ہے۔ عبد الباقر کسی خون آشام درندے کی طرح جھپٹا اور عدنان کا نرخرا دبوچ کر اسے رگیدتا ہوا پچھلی دیوار تک لے گیا۔ نام بتا مجھے اس کا۔ عبد الباقر کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ میں نے جھپٹ کر بدقت تمام عدنان کے حقوم کو عبد الباقر کی آہنی انگلیوں کے شکنجے سے نجات دلائی، اور وہ اسی دیوار سے ٹک کر ہانپنے لگا۔ بول۔ چھوٹی مالکن میرے مالک۔ وہ اپنا گلا سہلاتے ہوئے بولا۔ انہیں ذہنی نے بہکایا تھا کہ تمہارا مہمان اپنے ساتھ جو عورت لایا ہے وہ تمہارے حرم کے لیے، اور اسے مالکنوں میں شامل کرنے کے لیے تم چھوٹی مالکن کو چھوڑ دو گے تاکہ تم پر 4 سے تجاوز کا الزام نہ ہے۔ مالکن پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پھر ذہنی نے کہا کہ مالکن اگر اسے اعتماد کا ایک آدمی دے دے تو کانوں کان کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ مہمان اور اس کی لائی ہوئی عورت کہاں گئی۔ یہ میری بد نصیبی ہے مالک کہ مالکن نے میرا انتخاب کیا۔ ان کا حکم تھا کہ میں ذہنی کا ساتھ دوں، اور یوں تمہارے سامنے عمر بھر کی روسیاہی میرا مقدر بن گئی۔ چھوٹی مالکن! عبد الباقر نے ہونٹ بھینچ کر تحش کے عالم میں دہرایا۔ پھر اس کا بھاری بدن ایک جھٹکے سے حرکت میں آیا اور وہ دروازے سے گزر کر
زنان خانے کی طرف جانے والی راہداری میں غائب ہو گیا۔ کسی نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ اسے روکو یوسف، وہ اس وقت عیش میں ہے اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ اس وقت اس کا دماغ پھر گیا ہے، وہ راہ میں حائل ہونے والوں کو پیس کر رکھ دے گا۔ یوسف کی آنکھوں میں اس کی مجبوری عیاں تھی۔ حکم کا غلام عدنان دیوار سے ٹکا، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ چند منٹ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ عمارت کے در و دیوار کسی عورت کی دردناک چیخوں سے گونجنے لگے۔ سیتا پہلو بدلنے لگی، میرے بدن میں کروڑوں چیونٹیاں رینگنے لگیں، کیونکہ عبدالباقر کی کڑکدار آواز میں گونجنے والی مغلظات ان چیخوں پر حاوی تھیں۔ چیخیں اور گالیاں لہجہ بلہجہ قریب آنے لگیں، اور پھر فرط غضب سے کانپتے ہوئے عبدالباقر نے ایک دوشیزہ کو بالوں سے پکڑ کر کمرے کے وسط میں پھینک دیا۔ عبدالباقر کے وحشیانہ تماچوں نے اس عورت کے نازک رخساروں کی جلد کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا، اور وہ کسی عقاب کے پنجے میں دبی ہوئی چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس پر تھوکو، اسے ٹھوکریں مارو، یہ چھوٹی مالکن ہے، میری چوتھی بیوی، جو ایک حرافہ کے بہکاوے میں آ کر میرے 2 مہمانوں کے خون کی پیاسی ہو گئی تھی۔ سیتا نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور عبدالباقر کے مقابل جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ختم کرو یہ کھیل۔ تو تم؟ ہاں میں۔ تم اپنے پالتو ناک سے ڈسے گئے ہو میرے محترم دوست، یہ دونوں بے قصور ہیں۔ تم راستے سے ہٹ جاؤ، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گا، اس کی یہ مجال۔ ایسی ہی نفرت ہو گئی ہے اس سے تو چھوڑ دو اس کو۔ چھوڑا تو یہ آزاد ہو جائے گی، میں اس پر اپنا حق برقرار رکھوں گا اور اسے سسکا کر زندگی کی قیمت بتاؤں گا۔ اس نے 2 زندگیوں کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ایک بڑا مقابلہ اچانک ہی ذاتی قسم کے گھریلو جھگڑے میں بدل گیا تھا۔ زینی کو کس نے ملازم رکھا تھا؟ تم نے، اور اسی نے تمہاری بیوی کو بہکایا۔ اگر تم اسے ہی قصوروار کہتے ہو تو تم بھی برابر کے سزاوار ہو۔ ایک مشکوک عورت کو تمہارے حرم میں رسائی کیوں کر حاصل ہوئی؟ اس کے ذمہ دار تو تم ہو نا۔ اس بار عبدالباقر کچھ نہ بولا۔ بوجھل لمحات طویل سے طویل تر ہوتے چلے گئے، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عبدالباقر نے سر جھکایا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر ایک گاؤ تکیے کے سہارے قالین پر بیٹھ گیا۔ جاؤ حدیقہ۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کمزور اور شکست خوردہ لہجے میں کہا، اور قالین کے وسط میں پڑی، اپنے وجود میں سمٹی ہوئی، دھیمے دھیمے سے سکتی ہوئی چھوٹی مالکن کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح تقریباً دوڑتی ہوئی راہداری میں غائب ہو گئی۔ یوسف نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں عبدالباقر کے پاس جا بیٹھے۔ کوئی گستاخی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا میرے محسن۔ سیتا نے نرمی سے عبدالباقر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم عظیم ہو، واقعی عظیم ہو، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے عدنان کو پکارا جسے سبھی فراموش کر چکے تھے۔ جی مالک۔ تو بھی عظیم ہے میرے لال۔ جا شراب لیا، تھوڑی سی نہ پی تو میں بکھر کر رہ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ مالک کے 2 پیار بھرے بول سن کر وہ اپنی ساری تکلیف بھول گیا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ مالک نے اسے کوئی کام بتایا تھا۔ عبدالباقر نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں خشک انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ آج مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق ملا ہے۔ نفس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ سر پر چڑھ کر ناچتا ہے۔ میں نے زینی کے حسن اور آوارہ مزاجی سے متاثر ہو کر اسے نوکر رکھا تھا، اور آج اس نے میری بیوی کو میرے ہاتھوں رسوا کرا دیا۔ بیوی تو ہر ایک کے لیے عزت نفس ہوتی ہے۔ زینی، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تینوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ اوپری دھڑ سے برہنہ اور اپنے خون میں ڈوبا ہوا عدنان ہاتھ دھو کر شراب کی ٹرے سے جا کر لایا تو میں اپنے وجود کی گہرائیوں سے لرز اٹھا۔ اس کی ذات اس وقت اپنے دور کی زندگی کے بدترین تضاد کا بہترین شاہکار تھی۔ تو جا اور آرام کر، عبدالباقر نے کہا۔ جو حکم مالک۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔